عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ اس کا محتاج نہیں ہے یہ اب عہدہ رہ گیا پرائم منسٹر آف پاکستان کا، وہ اس سے کہیں اوپر چلا گیا. جو اس کا تاریخ میں کردار لکھا ہوا تھا وہ ادا ہو چکا، ٹھیک ہے، وہ امر ہو چکا. اب عمران خان کو پرائم منسٹر بننے کی کوئی محتاجی نہیں ہے. 6 ججز نے خط لکھا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایکشن ہوگا، کوئی انصاف ملے گا؟ آج تک اے پی ایس کی جو کمیشن بنی اس کا کیا رزلٹ آیا؟ حمود الرحمان کمیشن تھا، اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سانحات ہوئے ان پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو وہ پورا ایک بنائی گئی انویسٹیگیشن ہوئی، کیا ہوا؟ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ ایبٹ آباد والی کہاں ہے؟ عوام تک کیوں نہیں پہنچتی ہے؟ اس خط کے اندر صرف اور صرف آئی ایس آئی کا نام کیوں ہے؟ صرف ایک ایجنسی کا نام کسی اور ادارے کا نام نہیں ہے نا. تو دس از اے ہنٹ، سوچئے اس پہ اور پھر آپ کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں آپ شیئر ضرور کیجیے گا. موجودہ سیٹ اپ کب تک چلے گا؟ حکومت کب تک؟ یہ چل بھی رہا ہے یا رینگ رہا ہے ابھی بس؟ یہ سیٹ اپ چل نہیں رہا، یہ صرف ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے یا آپ کو صرف یوٹیوب اور فیس بک پہ چل رہا ہے؟ کون؟ مریم پہ؟ وہ ٹک ٹاک پہ کر رہی ہیں نا. اگر مریم کو لگتا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف سوشل میڈیا میں دکھاوا کر کے ایک مشہور لیڈر اور مقبول لیڈر بنا ہے تو یہ ان کی بہت خام خیالی ہے. خان بالکل ٹھیک کہتا ہے ان کے بارے میں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے چند دنوں پہلے کوئی لڑائی ہوئی ہے محسن نقوی کی اور شباشی صاحب؟ اصل وزیر اعظم تو محسن نقوی ہیں اس ٹائم. وزیر اعظم؟ ہاں، وزیر داخلہ. میرے پاس تو یہ خبر بھی ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی وجہ سے جھاڑ پڑ گئی ہے شہباز شریف صاحب. شیر افضل مد کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ السلام علیکم ناظرین، میں انس گوندل ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی سلمان درانی صاحب. بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے بلکہ پچھلے چند ماہ سے بارہا یہ باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ چند ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں. تو بات کرتے ہیں درانی صاحب کے پاس، کیونکہ درانی صاحب پچھلے چند ماہ سے تنقید بھی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ جماعت جس طرح عمران خان صاحب لے کے چل رہے تھے ویسے نہیں چل رہی ہے. درانی صاحب پچھلے چند ماہ سے آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور آج وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے انس، اور اس وقت جو ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر وہ صحافی جو سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیے جانے کا جو ایک فارمولا تھا وہ بڑی سکسیس کے ساتھ جاری ہے، وہ بھی. اور اب عوام خود ان لوگوں کا پتہ لے رہی ہے جو انہیں لگتا ہے کہ رانگ نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر. دیکھیں اس کی جو واضح پالیسی تھی، جو واضح نظر آ رہا تھا بات، وہ یہ تھی کہ جس طرح سے عمران خان صاحب پارٹی کو لے کر چلتے تھے، جس طرح ان کی پالیسی ہوا کرتی تھی کہ ہر چیز کے اوپر فوراً ریئیکشن دینا ہے، فوراً پریس کانفرنس کرنی ہے اور اپنا ہینڈ اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا بیانیہ کھڑا کر لیتا تھا وہ شخص اپنے وقتوں میں کہ اگلا بیانیہ جو ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. میڈیا پہ جو پریس کانفرنسز آ رہی ہیں ہر 2 گھنٹے کے بعد فواد چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ایک سیکوینس کے ساتھ چلتی تھی پاکستان تحریک انصاف، ایک پورا پلان تھا. آج وہ پلان کہیں نظر نہیں آتا. اچھا مجھے بتائیں کہ گروپنگ ہے پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ، تو کون کون سے گروپ ہیں آپ کو معلوم ہوگا؟ واضح جو ہیں وہ 2-3 ہی گروپ نظر آتے ہیں. کے پی کا ایک آپ کو الگ گروپ نظر آتا ہے، اس میں کون؟ کے پی کے کا انہیں لیڈ 2-3 نام ہی کر رہے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن جو اصل جو پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ ہیں حماد اظہر، ٹھیک ہے، جن کو نیچے جن کی جو ٹیم لیڈنگ ٹیم ہے وہ اظہر مشوانی وغیرہ، یہ جو یہاں پہ بڑے دیگر نام. اور جو دوسری طرف کھڑے ہیں وہ پنجاب کے اندر نہیں وہ کے پی گروپ ہے بیسیکلی، لیکن وہ کے پی گروپ کا بھی ایک اور گروپ ہے، وہ سب گروپ ہے. شیر افضل مروت صاحب، پنجاب جو ہے وہ الگ ہے، ہاں جی، پنجاب میں الگ گروپنگ ہے، کے پی کے میں الگ گروپنگ ہے. ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ کے پی کے اور پنجاب آمنے سامنے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا عوام کی حد تک تو بالکل نہیں ہے، سپورٹرز کی حد تک تو بالکل بھی نہیں ہے. ایوری بڈی از یونائٹڈ. قیادت کی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، قیادت کوشش بڑی کر رہی ہے سہولت کاری کی. جس طرح کہ آج کسی نے کھل کر بولا کہ یار یہ قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کار بنے ہوئے ہیں، کون کون لوگ، بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے پوسٹ لکھی سی. آپ کو کیا؟ حامد خان، اچھا، عمر ایوب اور کافی حد تک حماد اظہر بھی. کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم کی حد تک اگر بات کی جائے تو حماد اظہر پہ اس وقت وہ تنقید کا مکمل نشانہ ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ حماد اظہر جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور ان کی خان صاحب سے ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. آج کے اجلاس کا ہی حال لے لیں، بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو افضل ڈھانڈلا والا قصہ تھا یہ خان صاحب کی سجیشن تھی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا یہ افضل ڈھانڈلا صاحب کہاں سے آ گئے؟
आउट तो ऑफ पाकिस्तान नो। तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, मुनहरफ हो गए थे, हाँ, ये तो मुनहरिफीन में से थे और खान साहब का वाज़ेह ये पैगाम था कोई कि वापस नहीं आएगा। कोई भी वापस नहीं आएगा और वो वापस आ सकते हैं। मुनहरिफीन का तो कभी सोचा ही नहीं था, वो तो बहुत पुरानी हो गई और बात। आपने तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट जारी कर दिया, अब तो वापस हो गया शायद। तो खैर अब वो वापस हो गया और उसमें भी हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि जी खान साहब की मुशावरत से वो वापस हुआ है। अब मुझे ये बताएं, कल से अवाम ने आपकी छितरोल शुरू की हुई है, रातों रात आप ओवरनाइट आप खान साहब से कैसे मिल सकते हैं? खान साहब से कैसे मुलाकात हो सकती है कि जी हाँ जी अफजल ढांडला साहब वाला मामला बन गया, अब जो है आप ऑर्डर्स दें कि हम इसे इस पर जो है वो कुछ करें। तो हमाद अजहर साहब के हाथ में था, हमाद अजहर साहब के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में रहेगा। लेकिन अब ये है कि कम अज कम अवामी रिएक्शन से पता चल गया है कि आइंदा ये इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो डिलीवर करने में, अवाम निकालने में नाकाम रही है पंजाब में जी, जी ये हकीकत है। यकीनी तौर तो इसकी वजह क्या हो सकती है? अपना सब ओपिनियन डर रहे हैं। अपना ओपिनियन मैं साइड पे रखता हूँ, लेकिन इस वक्त जो अवाम कह रही है ना, अवाम की जो राय है वो ये है कि जो पंजाब की क़यादत है वो ही नाअहल है। ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल क़यादत है इस वक्त, वो इट इज अनएबल टू ब्रिंग पीपल आउट ऑन द रोड्स। तो कौन है लोग तैयार बैठे हैं, लोग तैयार लेके बैठे। आ सकता है? आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? ये देखें, अब रैली स्टार्ट होती है, एहतजाजी रैली पेशावर से, तो उसका फ्यूचर तय करेगा कि ये कहाँ तक जाती है बात। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि एक दफा रोड्स पर बाहर आ गए तो इनको फिर घरों को वापस अच्छा, नहीं जाना शेर चाहिए। अफजल मरवत के हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, मेरी राय काफी हद तक न्यूट्रल थी। मैं अभी भी इस पे कमेंट न्यूट्रल ही करूंगा कि एक तरफ से तो एतराज उठते हैं अवाम की तरफ से कि वो टाउट है, हो भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, और दूसरी तरफ से वो अवाम में बड़े मकबूल भी थे, उन्होंने काफ़ी मकबूलियत इंजॉय की है मुराद सईद के बाद से। मुराद सईद जब मंजर आम पर नहीं थे तो केपी में इस वक्त उन्होंने ग्राउंड सारा का सारा कैप्चर किया। आपके मुताबिक या आपको ये लगता है कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं? मुझे लगता है, क्योंकि ये जो हालिया कुछ बयानात उनके सामने आए हैं, जिस तरह के काजी फायज ईसा वाले हवाले से, जो 6 जजेस के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि ये पहले जजेस क्यों नहीं आए सामने, या इन्होंने पहले ही उन लोगों को जो है वो क्यों नहीं किया, कोर्ट में क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं प्रोसीडिंग स्टार्ट की। तो यार अगर 6 जजेस तब नहीं बोले, अब बोल रहे हैं, तो कम से कम आज आप उन जजेस के साथ खड़े हो जाएं। ये तो उनका बयानिया है जो कि मुखालिफिन है। अच्छा, जो 6 जजेस ने खत लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा, कोई इंसाफ मिलेगा और जो लोग ये करते रहे उनको कोई कानून के किनारे में लेकर आएगा? अनस भाई, मुझे ये बताएं कि आज तक एपीएस का की जो कमीशन बनी उसका क्या रिजल्ट आया? हमूदुर रहमान कमीशन था, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सानेहात हुए उन पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो वो पूरा एक बनाई गई इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या हुआ? एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कहाँ है? एबटाबाद वाली कहाँ है? अवाम तक क्यों नहीं पहुंचती ये? तो पॉइंट ये है कि आज तक ऐसी कौन सी कमीशन है पाकिस्तान की, मतलब ये समझेंगे ये बस चंद माह बाद ये चीज। चले ठीक है, मैं हसन अयूब की इस बात पे यकीन कर लेता हूँ कि ये वाली कमीशन मंतकी इंजाम तक पहुंचेगी। तो फिर मैं आपको एक और खबर देता हूँ। हसन अयूब की बात के ऊपर कर रहे हैं, एक दफा तब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त ये जो जजेस वाला मामला है ये अवाम को शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि एक इदारे का बड़ा दूसरे इदारे के बड़े को जवाब दे रहा है और वो ये बता रहा है कि यार अब जो है हाकमियत मेरी है और ये सब मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। एक्सटेंशन तक कम से कम आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और हो सकता है कि अगले दिनों, मतलब कुछ ही दिनों में या कुछ ही माह में शहबाज शरीफ साहब किसी बड़े इदारे के किसी बड़े को सैक करने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है वो ऐवानों की है, ये अवाम की नहीं है। मेरी राय है कि ये जो 6 जजेस वाला मामला है और बड़ा क्लियर कट हमें नजर आ रहा है। बड़ी बात कर रहे हैं आपके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी को उड़ाने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, फिर हम आगे हम इसमें हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, छोटा सा हिंट है कि उस खत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईएसआई का नाम क्यों है? सिर्फ एक एजेंसी का नाम, किसी और अदारे का नाम नहीं है।
نہیں ہے نا. تو دس از اے ہنٹ, سوچیے اس پہ اور پھر آپ کس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں آپ شیئر ضرور کیجیے گا. یہ بڑی خبر اور بڑا تجزیہ انہوں نے دیا ہے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ عمران خان کی اب واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ اب کیا سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لمبے چلے گئے اندر؟ نہیں, دیکھیں امید پر دنیا تو قائم ہے. دوسری طرف سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہا, لیگل ٹیم کیونکہ کر کیا لوگوں رہی کو ہے ویسے, آپ کو کچھ پتہ نہیں, کچھ کو تو سینٹ کی ٹکٹس مل گئی ٹھیک ہیں, ہے. سیٹیں مل گئی ہیں, کچھ ایم این ایز بن گئے ہیں کے پی کے اندر, ان کو وہ ایک عہدے مل گئے ہیں. ہم. تو آل آر بیزی. تو اس وقت تذبذب پایا جاتا ہے عوام میں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران بھائی خان کو عوام بھول گیا کیا تھا؟ سب بھول گئی ہے اس وقت. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس پہ فوکس عوام دوبارہ دلوائے گی آپ کو لگتا ہے ان کے اوپر. کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ اس وقت کامیاب ہو چکی ہیں بظاہر کامیاب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے میں؟ بظاہر لیکن پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ نہیں, پولیٹیکل پارٹی نہیں دوران ہے. سے پھر کیا ہے بتائیں ذرا. جیسے عمران خان ایک پولیٹیشین نہیں ہے. عمران خان ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری لوگ جو کہ 100 سالوں میں ایک بندہ کہیں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہونے والا شخص عمران احمد خان نیازی ہے, جس کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب واپس آئے گا تو خان ہی جو ہے وہ اس پارٹی کو یا اس ہجوم کو کب اکٹھا کر تک آپ پائے. دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے نا واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں, لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ٹمپریچر 1-2 ماہ میں کچھ کم ہونے کی امید ہے. الیکشن کے بعد کچھ لیکن کام ایک ہوا ہے؟ بات یاد رہے, الیکشن کے بعد کچھ کام ہوا خان ڈیل کر کے نہیں آئے گا. تو پھر واپس کیسے آئے گا؟ یہ اب واپس آنے کے لیے ڈیل تو کرنی پڑے گی. یہ بات اب تک کہا جا رہا ہے کہ جی کئی کیا سرائیاں ہیں کہ جی خان نے ڈیل کر لی, خان یہ خان وہ. نہیں, خان نے بھی کل خان کی بیگم نے مکمل طور پہ نام لیے ہیں کہ اگر خان کو کچھ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ ہیں. آپ نے خود نہیں وہ خبر پڑھی, 3 اہم لوگ انہوں نے اس بات ملک کے کی ہے نا. تو وہ جو 3 اہم لوگوں کے نام بول سکتا ہے اس پوزیشن میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص ڈیل کر رہا ہوگا یا کر چکا ہوگا یا کرنے والا ہوگا یا کسی پوزیشن میں ہوگا کہ یار چلو ٹھیک ہے اگر ایسا ہوگا تو میں کر لوں گا. اچھا مجھے بتائیں کہ موجودہ سیٹ اپ کب تک چلے گا؟ حکومت کب یہ تک؟ چل بھی رہا ہے یا رینگ رہا ہے ابھی بس. اچھا, یہ سیٹ اپ چل نہیں رہا, یہ صرف ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے, یہ آپ کو صرف یوٹیوب اور فیس بک پہ چل رہا ہے. کون مریم پہ؟ وہ ٹک ٹاک پہ کر رہی ہیں نا, کیا کر رہی ہیں اس کے علاوہ اس پروڈکشن ٹیم کے علاوہ جا رہی ہیں ہر جگہ جا کے جو ہے نا چھاپے مار رہی ہیں. میں اگین محنت کر رہی ہیں. وہ پروڈکشن ٹیم کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا کہ محنت کیا ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. اچھا, ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہی بتا رہی ہیں کہ جی وہ فلانی میڈم, بلکہ اب تو ہمیں بھی روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یار ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں آئی, کچھ انجوائے کرنے کو نہیں ہے. اچھا, تو دس از اونلی بیسڈ آن سوشل میڈیا. اچھا مجھے بتائیں کہ اچھا ویسے ایک بات, اگر مریم کو لگتا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف سوشل میڈیا میں دکھاوا کر کے ایک مشہور لیڈر اور مقبول لیڈر بنا ہے, تو یہ ان کی بہت خام خیالی ہے. خان بالکل ٹھیک کہتا ہے ان کے بارے میں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو مریم کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے, پہلے بھی کوئی خاص نہیں ہے, مطلب کہ دے آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ کہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں, اپنے آپ کی پرسنالٹی بنا سکیں. خان کا مقابلہ کہاں کرنے نکلے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ 5 سال پورے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی کوشش تو ہے کہ پوری ہوا بنا کے 5 سال تک لے کر جائیں, لیکن کب تک چلے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ پچھلے آئی ایم ایف ان سے آوازار ہے, ان کے اپنے دوست ان سے آوازار ہیں کہ یار ہونا ہے دوبارہ قرضہ لے کے لین آ گئے نے, تے ہاؤ ول دے ڈیل ود دا اکنامکس آف پاکستان ان نیکسٹ 5 ایئرس. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے چند دنوں پہلے کوئی لڑائی ہوئی ہے محسن نقوی کی اور شہباز شریف صاحب؟ اصل وزیر اعظم تو محسن نقوی ہے اس ٹائم پہ. وزیر اعظم؟ ہاں, وزیر داخلہ. یار جتنے عہدے اس وقت محسن نقوی کے پاس ہیں اور جتنی میرے پاس تو یہ خبر بھی ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی وجہ سے جھاڑ پڑ گئی ہے شہباز شریف صاحب کو. کس سے پڑی ہے جھاڑ پڑی ہے, تھپڑ نہیں پڑا, جھاڑ پڑی ہے نا. کس سے پڑی؟ کون شہباز شریف صاحب کو کون جھاڑ سکتا ہے؟ محسن نقوی کس کے فیوریٹ ہیں؟ اچھا تو پوائنٹ یہ ہے کہ محسن نقوی اگر تو کوئی سیٹ اپ فیوچر میں یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم بنائیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. 5 سال بعد کی بات, 5 سال 6 مہینے ہو 5 سال بعد ہو جو بھی ہو, پر یہ سمجھتے ہیں نا جو اس ملک کا
کرتا دھرتا ہے، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سمجھتے میں ہیں ہی کہ خدا محسن ہوں، نقوی کو ہم اوپر لے کر ہاں لائیں گے. ہم لے کر آئیں گے آپ کو کیونکہ لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ اس کا محتاج نہیں ہے یہ اب عہدہ رہ گیا پرائم اچھا. منسٹر آف پاکستان کا، وہ اس سے کہیں اوپر چلا گیا. جو اس کا تاریخ میں کردار لکھا ہوا تھا وہ ادا ہو چکا، ٹھیک ہے. وہ امر ہو چکا. اب عمران خان کو پرائم منسٹر بننے کی کوئی محتاجی نہیں ہے. اب پرائم منسٹر کی جو سیٹ ہے، اب اس کی قسمت ہے کہ وہ شخص اچھا وہاں دورانی آ صاحب، کر بیٹھتا لاسٹ ہے یا نہیں کوشچن ہے بیٹھتا. کہ آپ بھی لاہور رہ رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہاں ہے؟ غائب ہے، آپ کو سب کو لگتا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں ہم سامنے. ہم ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ وسیم قادر صاحب کو بنایا آپ نے جنرل سیکرٹری، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے، اور جیسے ون میں کیا آپ کو ایک وقت یاد دلاتا ہوں، شاید آپ نے وہ تصویریں اور ویژولز بھی دیکھے ہوں گے. ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی اور ٹکٹوں کے لیے انٹرویوز ہو رہے تھے زمان پارک کے اندر، ہوں. تو ایم پی ایز باہر لائن میں اپنے ڈاکومنٹس لے کر کھڑے ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے، بالکل بالکل. اور آج کا دن دیکھیں. ہوں. ٹھیک ہے، تو ایوری تھنگ از بیسڈ آن مفاد. آج کسی کا کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا، جس کا جہاں مفاد نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہ ایکٹیو ہے. پیسے لینے والی جو لابی ہے وہ ایکٹیو ہے. اچھا اس مجھے وقت بتائیں، یہاں پہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آ گیا حافظ فرد کے حوالے سے. وہ کدھر ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں تو وہ گرفتار نہیں ہو گئے تھے، اچھا گرفتار ہوئے تھے، میرے سامنے ہوئے تھے، تو جی پی او چوک میں تو موجود وہ تھا. واپس بھی آ گئے اتنی آرام سے. ان کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کو رہا کس کیس میں کیا ہے، پکڑا کس کیس میں تھا. اور واپس آ کے وہ اسمبلی میں کوئی شعر پڑھ رہے تھے، کوئی ہاں تقریر جی. کر رہے تھے، وہ بھی تھا. بڑی کوئی کنفیوزڈ قسم کی، امبیگوس قسم کی پرسنالٹی، جس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا میں. فائنلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے. نیکسٹ بھی ایسے ویلوگ جو ہیں ہم لے کر آئیں گے اور گفتگو کریں گے. دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. بڑی مزے کی باتیں اور تجزیے آج انہوں نے کیے ہیں، تو اس میں خبریں بھی ہیں. اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. پاکستان کے اندر کیا ہونے والا ہے اور کون آنے والا ہے، اور پاکستان کی سیاست کس کروٹ جانے والی ہے، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے رہیں. نیکسٹ ویلوگ ملتے ہیں. اللہ حافظ.